کلائمیٹ چینج سے سب سے زیادہ نقصان، سب سے زیادہ متاثر پاکستان ہوا ہے، اور پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے انٹرنیشنل فورمز پر اس معاملے کو بہت زیادہ اجاگر بھی کیا ہے، لیکن مزید کن اقدامات کی ضرورت ہے جس سے نقصانات سے بچا جا سکے؟ جی بالکل، آپ نے درست فرمایا کہ پاکستان دنیا کے ان اولین 10 ملکوں میں سے ہے، بلکہ اگر ہم یہ کہیں کہ وہ اولین ملک ہے جو کلائمیٹ چینج سے سب سے زیادہ متاثر ہوا، تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہوگی۔ اور اس حوالے سے پاکستان، کیونکہ بین الاقوامی طور پر جو کلائمیٹ چینج ہے، میں اپنے ناظرین کے لیے بتانا چاہتا ہوں، وہ سادہ الفاظ میں اس کرے کا درجہ حرارت بڑھ رہا ہے، اور اس اضافے کا نام کلائمیٹ چینج ہے۔ اور اس مرتبہ جو اس کرے کے درجہ حرارت میں اضافہ ہو رہا ہے، وہ انسانی مداخلت کی وجہ سے ہو رہا ہے، یعنی گرین ہاؤس گیسز کی وجہ سے۔ انسان نے اس پوری دنیا میں جو بہت زیادہ انڈسٹریلائزیشن کی، کارخانے لگائے، فاسل فیول کو استعمال کر کے گاڑیاں چلائیں، جہاز چلائے، اس کی وجہ سے جو ایمیشنز ہوئیں، وہ گرین ہاؤس گیسز جو ہے وہ اس کرے کے درجہ حرارت میں اضافے کا باعث بن رہی ہیں۔ اب پاکستان ان گیسز کا 1% سے بھی کم اخراج کرتا ہے، مگر اس کے باوجود پاکستان دنیا میں کلائمیٹ چینج سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ممالک میں سے ایک ہے۔ اس حوالے سے پاکستان نے شرم الشیخ میں جب کاپ کا اجلاس ہوا، تو بین الاقوامی برادری لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ کو ایجنڈا کی ٹیبل میں شامل کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، مگر پاکستان کی سفارتکاری کی بنیاد پر لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ کو اس ایجنڈا میں شامل کیا گیا، جو کہ اپنی جگہ ایک بہت بڑی سفارتی کامیابی تھی۔ مگر ہم یہ دیکھتے آئے ہیں کہ بین الاقوامی برادری جو ہے وہ لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ کو لے کر رقوم فراہم کرنے کے حوالے سے سنجیدہ نہیں ہے۔ سوء اتفاق سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ غزہ کی جنگ کے لیے، اسرائیل کی امداد کے لیے بین الاقوامی برادری کے پاس اربوں ڈالرز ہیں، مگر اس انسانی المیہ کے لیے کہ جو پوری دنیا میں انسانوں کی زندگیوں کو متاثر کر رہا ہے، بین الاقوامی برادری کسی خاص سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کر رہی۔ اس کی سب سے بڑی مثال امریکہ کا پیرس ایکارڈ سے، جس کے تحت مختلف ملکوں نے یہ معاہدہ کیا تھا کہ وہ آہستہ آہستہ گرین ہاؤس گیس کے اخراج کو کم کرتے ہوئے توانائی کے ان ذرائع تک آئیں گے جو کہ انوائرمنٹ فرینڈلی ہیں، یا رینیویبل جنہیں ہم کہتے ہیں۔ مگر امریکہ جو ہے وہ پیرس ایکارڈ سے ہٹ گیا، اور اس معاہدے سے انہوں نے اپنے انخلاء کا اعلان کیا۔ اب پاکستان کے لیے دوہری صورتحال ہے۔ ایک تو بین الاقوامی برادری کی طرف جب ہم دیکھتے ہیں ایک ترقی پذیر ملک کی حیثیت سے، تو ہمیں بہت کم تعاون دکھائی دیتا ہے، مگر دوسری جانب ہم اندرونی طور پر بھی بہت سارے کام ایسے تھے جو ہم کر سکتے تھے، اور وہ سوء اتفاق سے ہم نہیں کر سکے۔ ان میں سے سب سے اہم کام ایک جس کی جانب آپ نے بھی اشارہ کیا، وہ تھا دریاؤں کے بیسن میں، یعنی دریاؤں کی گزرگاہوں میں انفراسٹرکچر تعمیر نہ کرنا۔ مگر ہم نے وہ انفراسٹرکچر تعمیر کیا، وہاں پر کمرشل تعمیرات بھی ہوئیں، وہاں پر رہائشی تعمیرات بھی ہوئیں، وہاں پر زراعت بھی ہوئی، وہاں پر اور بھی بہت سارے کام ہوئے، جس کی وجہ سے آبی گزرگاہوں میں جب بھی پانی آیا، وہ بجائے اس کے کہ ہم اس پانی سے فائدہ اٹھا سکتے، اس نے ایک انسانی المیہ کی شکل اختیار کر لی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔